صفحہ نمبر 198۔ سوال بتائیے کہ شرابی کی قیاس کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ جواب 80 درے۔ یہ سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری زمانے میں مقرر ہوئی تھی۔ سوال پاکستان میں کوڑوں کی سزا پر عمل درآمد کا آرڈیننس کب جاری ہوا؟ جواب 1979 میں۔ سوال لواطت کا فعل کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ جواب مشکات شریف کے مطابق فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ سوال اسلام میں رہزنی کی کیا سزا ہے؟ جواب سزائے موت یا قتل۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 3 اشخاص کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے؟ جواب بروایت حضرت ابن عمر۔ نمبر 1 شراب پینے والے پر، 2 والدین کی نافرمانی کرنے والے پر، اور 3 دیوس پر جو اپنے گھر میں بے حیائی کی بات دیکھے اور منع نہ کرے۔ قصاص۔ سوال قصاص کا مطلب کیا ہے؟ جواب قصاص کا لفظ قص الاثر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے روایت یا اثر کی بدتدریج پیروی کرنا۔ اس سے القاص یعنی قصہ گو نکلا ہے، کیونکہ وہ آثار و اخبار کی پیروی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے قصاص کا مطلب یہ ہوا کہ گویا قتل کا جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کے قدموں کے نشانوں پر اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ سوال فقہ اسلامی کی کتابوں میں قصاص کا ذکر عموماً جنایات کے تحت کیا جاتا ہے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب برا کام کرنا۔ شریعت میں جنایت کا اطلاق ہر اس فعل پر ہوتا ہے جس کا ارتکاب شرعاً حرام ہو۔ سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں قصاص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ اے ارباب دانش تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 کا متن دیا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ بتائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ جواب ترجمہ مسلمانوں، جو لوگ تم میں قتل کیے جائیں ان کا برابر کا بدلہ تم پر فرض ہے۔ صفحہ نمبر 199۔ سوال قسم بتائیے لغوی اعتبار سے قسم کا مطلب کیا ہے؟ جواب کسی چیز کو تقسیم کرنا اور فیصلہ کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد حلف اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کسی معاملہ میں واضح شہادت اور گواہی کے لیے متعدد مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں، مثلاً والعصر زمانے کی قسم۔ سوال جھوٹی قسم اور حلف اٹھانا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ جواب گناہ کبیرہ۔ سوال قسم کتنی قسم کی ہیں؟ جواب 3۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس اور نمبر 3 موقدہ۔ سوال لغو قسم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب یہ وہ قسم ہے جو انسان بات پر عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے اٹھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ سوال غموس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب یہ وہ قسم ہے جو انسان کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ اکبر القبائر ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ سوال قسم معقد کیا ہے؟ جواب یہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم کے توڑنے پر کفارہ ہے۔ سوال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں قسم توڑنے پر کیا کفارہ مقرر ہے؟ جواب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ سوال سورہ النحل کی آیت نمبر 94 میں قسموں کے بارے میں کیا ارشاد کیا گیا ہے؟ جواب اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ سوال جھوٹی قسم کھانے کی سزا کیا ہے؟ جواب جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں، صرف اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کی شہادت دیں اور اللہ تعالیٰ کے سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ ماڈل پرچہ الف۔ ماڈل پرچہ سوال نمبر 1 لفظ ملائکہ ڈیش کی جمع ہے، ملک یا ملک؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ملک۔ 2 ملکہ کا مطلب ہے الف جن، بے فرشتہ، جیم ماورائی مخلوق، اور اس کا جواب ہے بے یعنی فرشتہ۔ صفحہ نمبر 200۔ سوال نمبر 3 قرآن حکیم میں ملائکہ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 70 مرتبہ، بے 68 مرتبہ اور جیم 75 مرتبہ۔ جواب اس کا یہ ہے بے یعنی 68 مرتبہ۔
4. قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں ملائکہ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 7 مرتبہ، ب 10 مرتبہ، جیم 12 مرتبہ۔ جواب اس کا ہے الف یعنی 7 مرتبہ۔ سوال نمبر 5. حضرت جبرائیل کے ذمے الف انبیاء اور رسل تک اللہ کا پیغام پہنچانا، بے جانداروں کی روحیں قبض کرنا، اور جیم اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانا۔ الف اس کا جواب ہے انبیاء اور رسل تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ سوال نمبر 6. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 98، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں کس فرشتے کا نام آیا ہے؟ الف جبرائیل، بے میکائیل، یا جیم اسرافیل علیہ السلام؟ تو جواب اس کا الف یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 7. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ڈیش کام ہے؟ الف بارش برسانا اور غذائی پیداوار کا نظام چلانا، بے قیامت کے دن سور پھونکنا، یا جیم انسانی اعمال کا ریکارڈ تیار کرنا؟ تو جواب اس کا ہے الف یعنی بارش برسانا اور غذائی پیداوار کا نظام چلانا۔ سوال نمبر 8. حضرت اسرائیل کے ذمے کام ہے؟ الف قبر میں عقائد کے بارے میں سوال کرنا، بے انسانوں کی روح قبض کرنا، یا جیم پیغمبروں کے پاس وحی لانا؟ تو جواب اس کا بے ہے انسانوں کی روح قبض کرنا۔ سوال نمبر 9. جو فرشتے انسانی اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں انہیں ڈیش کہتے ہیں؟ الف منکر نکیر، بے کرامن قاتبین، اور جیم روح القدس؟ جواب اس کا ہے بے یعنی کرامن قاتبین۔ سوال نمبر 10. منکر و نکیر کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ الف انسانی عقائد کے بارے میں قبر میں سوال کرنے والوں کو، بے جنت کے فرشتے، جیم انسانی اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے؟ تو جواب اس کا الف ہے یعنی انسانی عقائد کے بارے میں قبر میں سوال کرنے والوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے جرائم کی پاداش میں عذاب دینے کے لیے کن کو بھیجا گیا؟ نمبر الف جنوں کو، بے انسانوں کو، جیم فرشتوں کو؟ جواب ہے جیم فرشتوں کو۔ سوال نمبر 12. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کتنے فرشتوں کو بھیجا؟ الف 5000، بے 7000، جیم 10000؟ جواب ہے الف یعنی 5000۔ 13. ہاروت اور ماروت کا ذکر سورہ بقرہ کی کس آیت میں ہے؟ الف 105 میں، بے 103 میں، جیم 108 میں، یا دال 102 میں؟ جواب ہے دال یعنی 102 میں۔ سوال نمبر 14. طاؤس سے عرش کس سے کہا جاتا ہے؟ الف حضرت میکائیل علیہ السلام، بے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا جیم حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ جواب ہے بے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 202، صفحہ نمبر 201، سوال نمبر 15. قرآن پاک کی سورہ المدثر میں کتنے فرشتے دوزخ پر مقرر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ الف 15، بے 19، جیم 18، اور دال 20؟ جواب ہے بے 19۔ سوال نمبر 16. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج شریف میں کس مقام سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا؟ الف مسجد احرام، بے مسجد اقصی، یا جیم سدرۃ المنتہا؟ جواب ہے اس کا جیم سدرۃ المنتہا۔ سوال نمبر 17. طاؤس سے عرش، روح الامین اور روح القدس کس فرشتے کا صفاتی نام ہے؟ الف حضرت میکائیل علیہ السلام، بے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا جیم حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ جواب ہے بے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 18. مشرکین عرب فرشتوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ الف خدا کے بیٹے، بے خدا کی بیٹیاں، یا جیم خدا کی بیویاں؟ جواب ہے بے خدا کی بیٹیاں۔ سوال نمبر 19. کرامن قاتبین کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ الف سورہ انفطار، بے سورہ البقرہ، یا جیم سورہ نساء؟ جواب اس کا الف سورہ انفطار۔ سوال نمبر 20. اللہ اور اس کے فرشتے کس پر درود بھیجتے ہیں؟ الف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، بے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ جواب ہے بے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال نمبر 21. قرآن حکیم کی کس صورت میں بدکاروں اور کفر کی حالت میں مرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے؟ الف سورہ البقرہ، بے سورہ شورى، یا جیم سورہ انفطار؟ جواب ہے سورہ البقرہ یعنی الف۔ سوال نمبر 22. جنت کے لیے داروغے کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ الف رضوان، بے مالک، یا جیم روح الامین؟ جواب اس کا الف یعنی رضوان۔
سوال نمبر 23، پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، بتائیے کس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے؟ الف سورہ رحمان، بے سورہ البقرہ، یا جیم سورہ شورى؟ جواب ہے اس کا جیم یعنی سورہ شورى۔ سوال نمبر 24، سورہ الحاقہ میں کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے؟ الف 8، بے 12، جیم 10، یا دال 15؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 8۔ سوال نمبر 25، قرآن حکیم میں لفظ توحید کتنی بار استعمال کیا گیا ہے؟ الف 20 مرتبہ، بے 15 مرتبہ، جیم 40 مرتبہ، یا جیم یا دال 1 مرتبہ بھی نہیں؟ اور اس کا جواب ہے دال یعنی 1 مرتبہ بھی نہیں۔ سوال نمبر 26، سورہ المدثر کی کس آیت میں کہا گیا ہے کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے؟ الف آیت نمبر 3، بے آیت نمبر 4، جیم آیت نمبر 6، یا دال آیت نمبر 8؟ تو جواب اس کا ہے بے یعنی آیت نمبر 4۔ سوال نمبر 27، یہ بتائیے کہ کس صورت میں ربا کے ناپسندیدہ ہونے کا اشارہ ملتا ہے؟ الف سورہ روم آیت نمبر 39، بے سورہ آل عمران آیت نمبر 130، جیم سورہ البقرہ آیت نمبر 25، یا دال سورہ رحمان آیت نمبر 28؟ جواب ہے اس کا الف سورہ روم آیت نمبر 39۔ صفحہ نمبر 202۔ سوال نمبر 28، یہ بتائیے کہ یہ سورہ البقرہ کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھتے ہیں یا اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے اپنے مس سے حواس باختہ کر دیا ہو۔ الف آیت نمبر 225، بے آیت نمبر 250، جیم آیت نمبر 265، یا دال آیت نمبر 275؟ تو جواب اس کا ہے دال یعنی آیت نمبر 275۔ سوال نمبر 29، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، بتائیے سورہ بقرہ کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ الف آیت نمبر 50، بے آیت نمبر 276، یا جیم آیت نمبر 80؟ جواب ہے اس کا بے یعنی آیت نمبر 276۔ سوال نمبر 30، قرآن حکیم کی کس صورت میں راس المال کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے؟ الف سورہ البقرہ، بے سورہ رحمان، یا جیم سورہ جن؟ جواب اس کا ہے الف یعنی سورہ البقرہ۔ سوال نمبر 31، سود سے کیا مراد ہے؟ الف وہ رقم جو ادھار پر دیے ہوئے روپے کے صلے میں مقررہ وقتوں کے بعد مقررہ فیصد سالانہ کے حساب سے وصول کی جائے، یا بے وہ رقم جو مقررہ وقت پر ادا کر دی جائے، جیم وہ رقم جو واجب الادا ہونے کے بعد ادا کی جائے؟ جواب اس کا ہے الف یعنی وہ رقم جو ادھار پر دیے ہوئے روپے کے صلے میں مقررہ وقتوں کے بعد مقررہ فیصد سالانہ کے حساب سے وصول کی جائے۔ سوال نمبر 32، مدینہ منورہ میں سود کی حرمت کا ذکر سب سے پہلے کس صورت میں آیا ہے؟ الف سورہ آل عمران، بے سورہ البقرہ، جیم سورہ النساء، اور دال سورہ شعراء؟ جواب اس کا ہے الف سورہ آل عمران۔ سوال نمبر 33، سورہ المائدہ کی کس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کی تغدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں؟ الف آیت نمبر 30، بے آیت نمبر 33، اور جیم آیت نمبر 18؟ جواب اس کا ہے بے آیت نمبر 33۔ اور سوال نمبر 34 ہے، سورہ نحل کی کس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سزا دینا چاہو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں دی گئی؟ الف آیت نمبر 140، بے آیت نمبر 148، اور جیم آیت نمبر 126؟ جواب اس کا ہے جیم آیت نمبر 126۔ صفحہ نمبر 203، قانون نکاح و طلاق۔ سوال، کیا یہ درست ہے کہ نکاح کا مطلب مرد اور عورت کے تعلقات کو پاکیزہ انداز میں اور خاص اسلوب کے تحت مربوط کرنا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال، سورہ الاعراف کی آیت 189 عربی متن و ترجمہ بتائیے۔ جواب، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔
ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا اور اس کے لیے خود اسی کی جنس سے جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سے سکون حاصل کرے۔ سوال: نکاح کے مراتب کیا کیا ہیں؟ جواب: نکاح کے 5 مراتب ہیں، یعنی نمبر 1 فرض، 2 واجب، 3 حرام، 4 مکروہ اور 5 سنت۔ سوال: مرتبہ فرض سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی شخص کے پاس عائلی زندگی گزارنے کے لیے وسائل موجود ہوں تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا لازمی ہے۔ سوال: واجب سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جواب: گناہ کبیرہ سرزد ہونے کا خدشہ لگا رہے تو اس شخص کے لیے نکاح واجب ہے۔ سوال: حرام سے کیا مراد ہے؟ جواب: مندرجہ ذیل 2 صورتوں میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اب نمبر 1 ازدواجی زندگی سے ضروری لوازمات کی عدم موجودگی، اور 2 شادی کرنے کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کا یقین۔ سوال: مکروہ سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جواب: جب کسی شخص کو پختہ یقین ہو کہ وہ شادی کے بعد اس سے انصاف نہیں کرے گا، نیز شادی کے بعد گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہوگا تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ نکاح کو سنت بھی کہا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری سنت میں سے ہے۔ سوال: القفات سے خوراک کیا مراد ہے؟ جواب: زوجین میں برابری۔ سوال: زوجین میں برابری کیوں ضروری خیال کی جاتی ہے؟ جواب: اس لیے کہ اگر عورت اور مرد بعض امور میں مساوی حیثیت کے حامل ہوں تو وہ باہم جلد گھل مل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 204۔ سوال: لغوی اعتبار سے طلاق کا مطلب کیا ہے؟ جواب: بندش سے آزاد کرنا۔ سوال: اصطلاحی معنوں میں طلاق سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایک خاوند کا اپنی بیوی کو نکاح کی پابندیوں سے آزاد کرنا۔ سوال: طلاق کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے؟ جواب: ناگزیر صورتحال میں ایسے طلاق دینا گناہ ہے جبکہ کوئی شرعی عذر موجود نہ ہو، مباح ہے جبکہ شرعی وجہ موجود ہو، مستحب ہے جبکہ بیوی دین و اخلاق کی پابندیاں قبول کرنے پر تیار نہ ہو، واجب ہے جبکہ مرد مستقل طور پر جمع کرنے سے عاجز ہو۔ سوال: سورہ البقرہ کی کس آیت میں کہا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو؟ جواب: آیت نمبر 236، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ سوال: طلاق سے بچنے کے لیے مرد کو عورت کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے؟ جواب: اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سوال: کشیدگی کی صورت میں کن کے ذریعے صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: ثالثوں کے ذریعے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35۔ سوال: اگر مرد کو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو کس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے؟ جواب: پاک صاف ہو اور بیوی سے اختلاط نہ کیا ہو، حالت حیض میں نہ ہو، بیوی حاملہ نہ ہو۔ سوال: تعداد کے لحاظ سے طلاق سنت کی کیا صورتیں ہیں؟ جواب: ایک موقع پر صرف ایک طلاق دی جائے، باقی 2 طلاقیں بعد میں دی جائیں۔ سوال: طلاق احسن اور طلاق حسن میں کیا فرق ہے؟ جواب: طلاق احسن وہ طلاق ہے جو شوہر اپنی بیوی کو اس وقت دیتا ہے جب کہ وہ طہر میں ہو اور جس میں اس نے سے اختلاط نہ کیا ہو، ایک رجعی طلاق دے اور عدت گزر نہ دے۔ طلاق حسن سے مراد 3 طہروں میں ایک بار طلاق دینا ہے۔ اس کی شرط بھی یہی ہے کہ ان ایام میں بیوی سے اختلاط نہ کرے۔ سوال: طلاق کی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ طلاق جو خلاف سنت ہو۔ سوال: طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 3۔ نمبر 1 طلاق رجعی، 2 طلاق بائن اور 3 طلاق مغلظہ۔ صفحہ نمبر 205۔ سوال: طلاق رجعی کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں کہا گیا ہے۔ جواب: طلاق رجعی کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب: طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو پسندیدہ طریقے سے روک لیا جائے یا شریفانہ انداز میں رخصت کر دیا جائے۔ سوال: کیا طلاق رجعی کے دوران عورت اپنے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے یا کہ نہیں؟ جواب: شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، یعنی شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ سوال: سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: متعلقہ عورتیں
یعنی طلاق ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ اگر ان کے شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس مدت میں وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سوال، طلاق بائن کیا ہے؟ جواب، پہلی اور دوسری طلاق یا ایک موقع پر دی گئی 2 طلاقوں کے بعد عدت گزرنے پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ سوال، کیا طلاق بائن کے بعد زوجین باہمی رضامندی کے ساتھ تجدید نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم نے بیویوں کو طلاق دی اور وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ گئیں تو انہیں مت روکو اس سے کہ وہ اپنے خامدوں یعنی دوسرے مردوں یا پہلے شوہروں سے نکاح کریں۔ سوال، طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ 2 رجعی طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دینا۔ احناف کے نزدیک خامد ایک موقع پر 3 طلاقیں دیتے، چاہے وہ رجعی ہوں یا بائن، تو وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہیں۔ سوال، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 کا عربی متن اور مطلب بتائیے۔ جواب، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک وہ ایک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ سوال، کیا شرعی حلالہ کے بعد میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 230۔ سوال، طلاق کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، عاقل بالغ بااختیار ہو۔ سوال، اگر متعلقہ عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس سے معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ دو۔ صفحہ نمبر 206۔ سوال، لغوی اعتبار سے خلا کا مطلب کیا ہے؟ جواب، کسی شے کو دوسری شے سے نکالنا۔ جواب، سوال، شرعی اعتبار سے خلا سے کیا مراد ہے؟ جواب، خامند کا مال لے کر بیوی کو آزاد کر دینا یا عورت کا اپنے خامند کو مال دے کر طلاق لے لینا۔ سوال، سورہ البقرہ کی کس آیت سے خلا کا جواز ثابت ہوتا ہے؟ جواب، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229۔ سوال، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 کا عربی متن اور ترجمہ بھی بتائیے۔ جواب، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ ترجمہ، تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ تم بیویوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، اللہ یہ کہ میاں بیوی کو یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ رہ سکیں گے، اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ تم کو خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے تو کچھ مذائقہ نہیں اگر عورت کچھ محافظہ دے کر عقد نکاح سے آزاد ہو جائے۔ سوال، کیا خلا کا عمل محض عورت کے ارادے خواہش مرضی سے مکمل ہوتا ہے؟ جواب، جی نہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ سوال، بتائیے تینوں صورتیں کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1، عورت کے مطالبے پر مرد فوراً اس سے خلا دے دے اور اس سے کچھ نہ لے۔ 2، عورت کے مطالبے پر اس سے کچھ معاوضہ لے کر اسے چھوڑ دے۔ اور 3، مرد عورت کے مطالبہ پر اپنی رضامندی سے اسے آزاد کر دے۔ اگر وہ مہر جو عورت کو دے چکا ہے عورت واپس کرنے پر آمادہ ہو تو بھی خلا ممکن ہے۔ سوال، خلا طلاق بائن، طلاق رجعی یا طلاق بائن کبریٰ میں سے کس کے برابر ہے؟ طلاق بائن کے مساوی ہے، جس میں مرد کو رجوع کا کوئی حق نہیں ملتا، اس لیے خلا عورت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ مہر۔ سوال، مہر سے کیا مراد ہے؟ جواب، مہر سے مراد وہ مال ہے جو مرد نکاح کے بعد عورت کو ادا کرتا ہے۔ سوال، بتائیے مہر کا شرعی جواز کیا ہے؟ جواب، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔
ترجمہ، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ صفحہ نمبر 207 سوال، سورہ نساء کی آیت 25 بھی مہر کا ذکر کیا گیا، بتائیے کن الفاظ میں؟ ترجمہ، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ سوال، بلحاظ مقدار مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3۔ نمبر 1 مہر مسمى، نمبر 2 مہر ادنیٰ، اور نمبر 3 مہر مثل۔ سوال، مہر مسمى سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد دونوں فریقوں کا نقدی، مقامی سکے، زیور یا جائیداد کے ضمن میں متفق ہونا ہے۔ نکاح کے وقت یا بعد ازاں اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ سوال، مہر ادنیٰ کیا ہے؟ جواب، اس کی مالیت مقرر نہیں ہوتی۔ مرد کے پاس اگر بہت زیادہ دولت ہے تو وہ جتنا مرضی مال اپنی عورت کو دے دے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہر کی مقدار کتنی تھی؟ جواب، 10 اوقیہ، یعنی مسلم کتاب النکاح۔ سوال، مہر مثل کیا ہے؟ جواب، یہ وہ مقدار ہے جو عورت کے خاندان میں دوسری خواتین کے لیے عام طور پر مقرر کی جاتی رہی ہو۔ سوال، مدت کے اعتبار سے مہر کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جواب، نمبر 1 مہر معجل، یعنی جلدی ادائیگی کرنا۔ نمبر 2 مہر معجل، کچھ مدت کے بعد ادائیگی کرنا۔ سوال، کیا بیوی مہر کا کچھ حصہ معاف کر سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ ترجمہ، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ سوال، مہر کن حالتوں میں عورت کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ مہر کن حالتوں میں عورتوں کو دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب، نمبر 1 میاں بیوی کا مکمل اختلاط۔ 2 خاوند کا وفات پا جانا، خواہ اس نے بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو۔ سوال، مہر کا سقوط کن حالتوں میں ہو سکتا ہے؟ جواب، نمبر 1 بیوی دین اسلام کو چھوڑ دے۔ 2 دونوں میاں بیوی پہلے غیر مسلم تھے لیکن شوہر نے اسلام قبول کر لیا۔ 3 دونوں میاں بیوی کا مرتد ہو جانا۔ 4 نابالغ بچے یا مجنوں کا نکاح اس کے ولی نے کیا۔ بالغ ہونے پر یا صحیح دماغ ہونے پر نکاح کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دینا۔ سوال، نصف مہر کا سقوط کس حالت میں ہوگا؟ جواب، شادی کے فوراً بعد بغیر میاں بیوی کے اختلاط کے عورت کو طلاق ہونے کی صورت نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 208 سوال، بتائیے لغوی اعتبار سے الہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب، قسم کھانا۔ سوال، اصطلاحی معنوں میں الہ سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جواب، مرد کا اپنی عورت سے 4 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے جنسی اختلاط نہ کرنے کی قسم کھانا۔ سوال، کیا 4 ماہ کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، کر سکتا ہے۔ سوال، اگر شوہر 4 ماہ کے اندر رجوع نہ کرے تو بتائیے بیوی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جواب، طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال، شوہر اگر 4 ماہ کے اندر رجوع کر لے تو کیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا؟ جواب، جی ہاں، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سوال، سورہ البقرہ کی کن آیات میں الہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227۔ سوال، کیا 4 ماہ کی مدت کے دوران مرد پر نان و نفقہ کی ذمہ داری ہوگی؟ جواب، جی ہاں ہوگی، کیونکہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سوال، اگر الہ کی مدت کا تعین کیا گیا ہو تو بتائیے اس قسم کے الہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، الہ موقت۔ سوال، الہ موید کیا ہے؟ موید کیا ہے؟ جواب، اگر الہ کی مدت کا تعین نہ کیا گیا ہو تو یہ موید الہ ہوگا۔ سوال، الہ کے بعد کیا تجدید نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، تجدید نکاح ضروری ہے۔ سوال، الہ رجوع کی صورت میں کفارہ کیا ہے؟ جواب، نمبر 1 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ 2 10 محتاجوں کو لباس خرید کر دیا جائے۔ 3 ایک غلام خرید کر آزاد کرے۔ 3 متواتر روزے رکھے۔ صفحہ نمبر 209 سوال، زہار سے کیا مراد ہے؟ جواب، اپنی زوجہ اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جزو کو
جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی صورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا کسی ایسی عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ سوال: کیا ایسی صورتحال میں مرد اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، کفارہ ادا کیے بغیر نہیں جا سکتا۔ سوال: بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: مرد ایک غلام کو آزاد کرے، یا 2 ماہ کے متبادل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیان۔ سوال: لغوی اعتبار سے لیان کا مطلب کیا ہے؟ جواب: لعنت، یعنی شرعی اصطلاح میں میاں بیوی کا ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا ہے۔ سوال: لیان کس حالت کو کہتے ہیں؟ جواب: جب خاوند اپنی بیوی پر کسی غیر مرد سے بدکاری کے واقعہ کو منسوب کرے لیکن وہ گواہ پیش نہ کرے، اور بیوی بھی واقعہ کی صحبت سے صحت سے صاف انکار کر دے، تو اس صورت میں خاوند 5 مرتبہ قسم اٹھا کر واقعہ کی صحت کو ثابت کرے۔ سوال: اگر بیوی واقعہ کی صحت کو تسلیم کرے تو بتائیے اس پر کیا حد نافذ ہوگی، اور نہ کرے تو کیا صورت ہوگی؟ جواب: حد زنا، یعنی ملعنت۔ سوال: ملعنت کے بعد کیا شرعی صورت ہوگی؟ جواب: میاں بیوی باہم جدا ہو جائیں گے۔ سوال: اگر شوہر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام عائد کرے اور الزام ثابت نہ کر سکے تو بتائیے اسلام نے اس کے لیے کیا سزا مقرر کر رکھی ہے؟ جواب: 80 درے۔ صفحہ نمبر 210، ماڈل پرچہ۔ نمبر 1، لغوی اعتبار سے نکاح کا مطلب کیا ہے؟ الف، اشیاء کو جمع کرنا۔ ب، ایک چیز کا دوسری میں پیوست ہونا۔ جیم، زمین میں بارش کے پانی کا جذب ہونا۔ جواب اس کا ہے ب، یعنی ایک چیز کا دوسری میں پیوست ہونا۔ سوال نمبر 2، اصطلاحی معنوں میں نکاح سے کیا مراد ہے؟ الف، مباشرت کرنا۔ ب، عقد کرنا۔ جیم، جمع ہونا، اور دال، تینوں۔ اور اس کا ہے جواب دال، یعنی تینوں۔ سوال نمبر 3، عربی میں منگنی کو کیا کہتے ہیں؟ الف، خطبہ۔ ب، مانگ لینا۔ جیم، مرد کا شادی کی نیت سے پیغام بھیجنا۔ اس کا جواب ہے الف، یعنی خطبہ۔ سوال نمبر 4، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ الف، انسانی اختلاط کا تحفظ، اور ب، جنسی تسکین، یا جیم، ناجائز فطری ضرورت کو پورا کرنا۔ جواب اس کا ہے الف، انسانی اخلاق کا تحفظ۔ سوال نمبر 5، قرآن حکیم میں نکاح کو احسان کہا گیا ہے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ الف، چادر اور 4 دیواری کا تحفظ۔ ب، قلع۔ جیم، مباشرت۔ اور اس کا جواب ہے ب، یعنی قلع۔ اور سوال نمبر 6 ہے، سورہ نساء کی کس آیت میں محارم کے بعد عورتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے؟ الف، آیت نمبر 24۔ ب، آیت نمبر 128، یا جیم، آیت نمبر 60۔ جواب اس کا ہے الف، آیت نمبر 24۔ صفحہ نمبر 211، اسلام اور سائنس۔ سوال، قرآن حکیم کی سورہ الجاثیہ کی کن آیات میں دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دینے کا ذکر ہے؟ جواب آیت نمبر 12 اور 13۔ سوال، سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 12-13 کا عربی متن اور ترجمہ بتائیے۔ جواب، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اس کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو اپنی قدرت سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سوال، سائنس کی ترویج و ترقی کے لیے مسلمانوں نے کہاں کہاں مشہور رصد قائم کی؟ جواب،
مراغہ 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی، سمرقند اور استنبول دونوں 9ویں صدی ہجری 15ویں صدی عیسوی۔ سوال، مراغہ کی رصد گاہ میں کتنے ماہرین فلکیات کام کرتے تھے، نیز ان کا سربراہ کون تھا؟ جواب، 20 کام کرتے تھے ماہرین فلکیات، اور ان کے سربراہ عظیم سائنسدان نصیر الدین توسی تھے۔ سوال، مشہور سائنسدان ابن سینا کے کارناموں پر مختصراً روشنی ڈالیے۔ جواب، انہوں نے یونانیوں کے نظریات کے برعکس روشنی کو منور ماخذوں سے ایسے ذرات کا اخراج قرار دیا تھا جو متناہی رفتار سے جاری رہتا ہے۔ انہیں حرارت کی حرکی نوعیت اور قوت و حرکت کا ادراک حاصل تھا۔ سوال، عظیم طبیعت دان ابن الہیثم نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ جواب، شعاع نور کسی ذریعے میں سے گزرتے وقت سریع تر راستہ اختیار کرتی ہے۔ سوال، ابن الہیثم کے کس قانون کو بنیاد بنا کر نیوٹن نے پہلا قانون حرکت دیا؟ جواب، قانون جمود۔ سوال، بصریات کے بارے میں ابن الہیثم کی مشہور کتاب کا نام بتائیے۔ جواب، کتاب المناظر، صفحہ نمبر 212۔ سوال، کیا یہ درست ہے کہ گیلیلیو نے قوانین فطرت کے غیر متغیر ہونے کی جو وجہ دریافت کی اس میں البیرونی کا بھی حصہ ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، مشہور سائنسدان قطب الدین شیرازی کے کس شاگرد نے پہلی مرتبہ قوس قزح کی تشریح کی؟ جواب، کمال الدین نے۔ سوال، قطب الدین شیرازی نے اپنے تجربات میں کیا انکشاف کیا؟ جواب، نمبر 1، روشنی کی رفتار ذریعہ یعنی میڈیم کی مناظری کثافت کے مقابلے میں معکوس نسبت میں ہوتی ہے، اور 2، شلجم نما عدسوں میں کروی انحراف نہیں ہوتا۔ سوال، رئیس الاطباء ابن نفیس کے کارناموں پر مختصراً روشنی ڈالیے۔ جواب، انہوں نے انسانی جسم میں خون کی گردش دریافت کی، پھیپھڑوں کی ساخت کا صحیح بیان کیا اور شریانہ اور دل سے متعلق معلومات فراہم کی۔ سوال، بتائیے ابن زہر یعنی عرب طبیب کو اہل مغرب کیا کہتے ہیں؟ جواب، ابن زرور، AVENZOUROAR، ابن زرور۔ سوال، عظیم فلسفی ابن رشد کا پورا نام اور کارنامے بتائیے۔ جواب، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد، طب کے موضوع پر 73 کتابیں لکھی، ارسطو کی کتاب بوتیکا کی شرح لکھی۔ سوال، بتائیے اہل یورپ ابن رشد کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایورز، AVERROES۔ سوال، ابو الوفابوس جانی کس رصد گاہ کے ناظم رہے؟ جواب، بغداد کی رصد گاہ کے۔ سوال، بتائیے ابو الوفابوس جانی نے کیا سائنسی انکشافات کیے؟ جواب، چاند کی مختلف حرکات کا مشاہدہ اور ایک نئی حرکت دریافت کی، نیز علم مثلث میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کیا۔ سوال، 12ویں صدی عیسوی میں عرب جغرافیہ دان الادریسی گزرا ہے، بتائیے اس نے اپنے میدان میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیے؟ جواب، چاندی کے گلوب اور نقشہ فلک تیار کیا۔ سوال، ابن بیتار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، ابن بیتار ماہر نباتیات تھے، انہوں نے 300 کے قریب جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی اور الجامع فی الادویہ مفردہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ سوال، صفحہ نمبر 213، ماہر علم کیمیا جابر ابن حیان کیوں مشہور تھے؟ جواب، معدنی تیزابوں کی دریافت اور دیگر اشیاء کی ایجاد کی بنا پر۔ سوال، اہل یورپ جابر ابن حیان کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب، گیبر۔
سوال: عظیم مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے. جواب: کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ. سوال: شاہی طبیب اور سائنسدان محمد ابن زکریا الرازی کا دور حیات کیا ہے؟ جواب: 864 سے 925 عیسوی. سوال: محمد بن زکریا الرازی کی کتاب الحاوی کو کیا مقام حاصل ہے؟ جواب: یہ طب کا انسائکلوپیڈیا ہے. سوال: الماسوری اور کتاب الاسرار میں کون سی کتاب محمد بن زکریا الرازی کی ہے؟ جواب: دونوں انہی کی تصانیف ہیں. سوال: بتائیے کس سائنسدان نے گنے کے رس سے الکحل تیار کی؟ جواب: محمد ابن زکریا الرازی. سوال: عظیم مسلمان سرجن ابو القاسم الزہراوی نے کس عنوان کے تحت 30 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب مرتب کی؟ جواب: التصریف. سوال: قطب الدین شیرازی نے رضرۃ التاج نامی جو کتاب لکھی اس کا موضوع کیا ہے؟ جواب: یہ فارسی زبان میں فلسفہ اور سائنس کا انسائکلوپیڈیا ہے. سوال: علی بن رین طبری کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے. جواب: فردوس الحکمہ. سوال: نصیر الدین توسی کا دور حیات 13ویں صدی عیسوی ہے، بتائیے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ جواب: 64 کتب. علاقو خان نے انہیں مشیر سائنس مقرر کر رکھا تھا اور انہوں نے 64 کتب لکھی تھی. سوال: ایرانی ماہر فلکیات عبد الرحمن صفی نے کون سی مشہور کتاب لکھی؟ جواب: سور القواکب الثابتہ، ستاروں کی تصویریں. سوال: عرب سائنسدان عبد المالک اصمعی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: بصرہ میں 740 عیسوی. تاریخ وفات 831 عیسوی ہے. صفحہ نمبر 214. سوال: بتائیے عبد المالک اصمعی نے گھوڑوں سے متعلق کون سی کتاب لکھی؟ جواب: الخیل. سوال: ماہر امراض چشم علی الدین ابن عیسیٰ نے 3 جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی، بتائیے اس میں انہوں نے آنکھ کی کتنی بیماریوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: 130 بیماریوں کا. سوال: مصری ریاضی دان اور ماہر طبیات علی مصطفیٰ مشرفہ نے کس موضوع پر مقالات تحریر کیے؟ جواب: مقداری نظریہ پر، یعنی کوانٹم تھیوری. سوال: بتائیے انہوں نے مادے اور تابکاری کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا؟ جواب: دونوں ایک ہی شے کی صورتیں ہیں. سوال: ایرانی ماہر فلکیات اور فارسی شاعر عمر خیام کا دور حیات کیا ہے، نیز انہوں نے کیا اہم کارنامہ انجام دیا؟ جواب: دور ان کا ہے 1131 سے 1648 عیسوی. 1648، یہ شاید اس میں غلطی ہے لکھنے میں. بہرحال شمسی سال کی پیدائش کی اور الجبرا میں 2 رقمی کو دنیا میں سب سے پہلے رواج دیا. سوال: ریاضی، فلسفہ، نجوم، طبیعیات کے ماہر الفارابی کا پورا نام کیا تھا؟ ابو النصر محمد الفارابی، 873 سے 950 عیسوی. سوال: الفارابی کی کون سی 2 کتابیں ان کی وجہ شہرت بنی؟ جواب: کتاب النباتات اور کتاب الحیوانات. سوال: ابو العباس الفرغانی متوفی 963 عیسوی نے کون سا آلہ ایجاد کیا؟ جواب: نائلو میٹر، یعنی دریائی میل کی گہرائی پیمائش کرنے کے لیے. دریائی میل کی گہرائی کی پیمائش کرنے کے لیے انہوں نے جو آلہ ایجاد کیا اس کو کہتے ہیں نائلو میٹر. سوال: نائلو میٹر کے علاوہ دیگر ایجادات کے نام بتائیے. جواب: دھوپ گھڑی، استرلاب اور سکسٹنٹ. سوال: عظیم ماہر حیوانات کمال الدین الدمیری 14ویں صدی عیسوی نے اپنی مشہور کتاب الحیوانات میں کتنے جانوروں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: 1000 اقسام کے حیوانات کا.
صفحہ نمبر 215 بنو امیہ کا عہد حکومت 662 تا 750 سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سندھ اور ترکستان فتح کرنے کے علاوہ کن علاقوں کا محاصرہ کیا؟ جواب رومی محاذ اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کا۔ سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین کون تھا؟ جواب یزید۔ سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کتنی عمر میں انتقال کیا؟ جواب اپریل 680 میں، اور عمر تھی اس وقت 78 سال، اور دمشق میں انتقال کیا۔ سوال یزید کب مرا؟ جواب 12 ربیع الاول 64 ہجری کو۔ سوال معاویہ دوم کس کا بیٹا تھا؟ جواب یزید کا۔ سوال معاویہ دوم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیر نے کہاں اپنی خلافت قائم کی؟ جواب مکہ معظمہ میں۔ سوال عبد المالک بن مروان کے جرنیل محلب نے ترکمانوں کو شکست دی تھی، بربریوں کو کس نے شکست دی؟ جواب حسان بن نعمان نے۔ سوال خلیفہ بن عبد المالک کے عہد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا سر کاٹ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ بن زبیر کے پاس بھیج دیا؟ جواب مختار ثقفی کا، مارچ 687 میں۔ سوال ولید بن عبد الملک کو کس لقب سے پہچانا جاتا تھا؟ جواب معمار بادشاہ کے لقب سے۔ سوال خلیفہ سلیمان نے یزید بن محلب کو کن علاقوں کا حاکم مقرر کیا؟ جواب عراق اور خراسان کا۔ سوال سلمان بن عبد المالک کا انتقال کب ہوا؟ جواب 10 صفر 99 ہجری کو۔ سوال خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں سے کیا کہا؟ جواب جب تک میں احکام الہی پر عمل کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں کسی معاملے میں قرآنی اصولوں کو نظر انداز کروں تو تم میرا کہنا نہ مانو۔ سوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی دلجوئی کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ جواب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بھیجنے کی بد رسم کو حکماً بند کر دیا اور شیعان علی پر عائد تمام پابندیاں اٹھا لیں۔ صفحہ نمبر 216 سوال آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کیا سلوک کیا؟ جواب ان سے چھینی گئی خانقاہیں اور عبادت گاہیں واپس کر دی، نیز بیگار سے مستثنیٰ کیا اور جزیہ اور اخراج کے سوا ہر قسم کے ٹیکس معاف کر دیے۔ امویوں سے جاگیروں کی واپسی، ناقارہ اور محتاج ذمیوں کے وظیفے بیت المال سے مقرر کیے۔ سوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اپنے جہیز کے تمام زیورات بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دیے، بیوی کا نام بتائیے۔ جواب فاطمہ بنت عبد الملک۔ سوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم اور غیر مسلموں میں تمیز کرنے کے لیے کیا حکم جاری کیا؟ جواب عیسائیوں اور یہودیوں کو خاص لباس پہننے کا حکم دیا۔ سوال ولید ثانی کے قتل کے بعد یزید ثالث نے عنان حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے کس علاقے کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا؟ جواب حمص کے لوگوں نے۔ سوال ابراہیم بن ولید بن عبد المالک کا دور حکومت کتنے عرصے پر محیط تھا؟ جواب 3 یا 4 ماہ۔ اب ہے اس کا ماڈل پیپر، صفحہ نمبر 216 جاری ہے۔ نمبر 1 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت واحد حکمران تمام اسلامی سلطنت کی باغ دوڑ کب سنبھالی اور خاندان بنی امیہ کی بنیاد پڑی؟ الف 661 ب 662 اور جیم 664 تو جواب اس کا ہے الف یعنی 661۔ ابھی ماڈل پیپر ہے۔ سوال نمبر 1 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت واحد حکمران تمام اسلامی سلطنت کی باغ دوڑ کب سنبھالی اور خاندان بنی امیہ کی بنیاد کب پڑی؟ الف 661 ب 662 یا جیم 664۔ جواب اس کا ہے 661۔ سوال نمبر 2 بنی امیہ کے حکمرانوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ الف 12 ب 14 یا جیم 16۔ جواب اس کا ہے ب یعنی 14۔ سوال نمبر 3 کس خلیفہ نے سلطنت بنو امیہ کے منتشر اجزاء کو متحد کیا؟ الف 5ویں
بے چھٹے یا جیم ساتویں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی پانچویں۔ 4 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بحری بیڑا تیار کرایا تھا اس میں کتنے جنگی جہاز تھے؟ الف 1400، بے 1500، جیم 1600 یا دال 1700؟ جواب اس کا ہے دال 1700۔ 5 یزید کے عہد میں کربلا کا واقعہ ہوا، بتائیے کب؟ الف 61 ہجری یا 680 عیسوی، بے 63 ہجری یا 682 عیسوی، یا جیم 65 ہجری یا 687 عیسوی؟ تو جواب اس کا ہے الف یعنی 61 ہجری یعنی 680 عیسوی۔ سوال نمبر 6، مروان کا باپ حکم بن العاص کن خلیفہ راشد کا حقیقی چچا تھا؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 217۔ سوال نمبر 7، مروان کب فوت ہوا؟ الف مئی 685 عیسوی میں، بے مئی 686 عیسوی میں، یا جیم مئی 687 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے مئی 685 عیسوی میں۔ سوال نمبر 8، مروان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد المالک کب پیدا ہوا؟ الف 26 ہجری، بے 27 ہجری، اور جیم 28 ہجری؟ سب اور جواب اس کا الف 26 ہجری۔ سوال نمبر 9، بتائیے عبد المالک بن مروان نے ٹکسال قائم کر کے خالص عربی دینار اور درہم کہاں سے جاری کیے؟ الف بغداد، بے دمشق، اور جیم قاہرہ؟ جواب اس کا ہے بے دمشق۔ سوال نمبر 10، بتائیے مروان ثانی کس مقام پر لڑتا ہوا مارا گیا؟ الف بخیر، بے کوفہ، اور جیم ہمدان؟ جواب اس کا ہے الف یعنی بوہیر۔ سوال نمبر 11، مختار ثقفی نے کب کوفہ پر قبضہ کر لیا؟ الف 66 ہجری، بے 68 ہجری، اور جیم 69 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 66 ہجری۔ 12، خلیفہ عبد المالک کے عہد میں کس اہم اسلامی عمارت کو گرا کر اثر نو پرانے نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا؟ الف مسجد نبوی، بے بیت اللہ شریف، اور جیم مسجد قباء؟ جواب اس کا ہے بے بیت اللہ شریف۔ سوال نمبر 13، خلیفہ عبد المالک کا انتقال کب ہوا؟ الف 503 عیسوی، بے 506 عیسوی، اور جیم 705 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 705 عیسوی میں۔ سوال نمبر 14، خلیفہ ولید بن عبد المالک کب پیدا ہوا؟ الف 670 عیسوی، بے 680 عیسوی، یا جیم 681 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 670 عیسوی۔ سوال نمبر 15، خلیفہ بن عبد المالک نے دمشق میں جو جامع مسجد تعمیر کرائی اس پر کتنی لاگت آئی؟ الف 50 لاکھ اشرفی، بے 54 لاکھ اشرفی، یا جیم 56 لاکھ اشرفی؟ جواب اس کا ہے جیم 56 لاکھ اشرفی۔ سوال نمبر 16، جامع مسجد دمشق کی تعمیر 9 سال کے عرصہ میں کتنے مزدوروں نے مکمل کی؟ الف 10,000، بے 11,000، اور جیم 12,000؟ جواب اس کا ہے 12,000۔ سوال نمبر 17، بتائیے خلیفہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں اسپین کے علاوہ اور کون سا ملک فتح ہوا؟ الف اٹلی، بے پرتگال، یا جیم ترکی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی پرتگال۔ سوال نمبر 18، کتنے برس حکومت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا 715 عیسوی میں انتقال ہوا؟ الف 10 برس، بے 20 برس، جیم 40 برس، اور دال 46 برس؟ اس کا جواب ہے جز الف 10 برس۔ سوال نمبر 19، کیسر روم نے جامع مسجد دمشق کے لیے کتنے کاریگر بھیجے؟ الف 100، بے 200، اور جیم 300؟ جواب اس کا ہے الف 100۔ سوال نمبر 20، خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے زمانے میں ترکی کے کس شہر پر ناکام حملہ کیا گیا؟ الف استنبول، بے انقرہ، اور جیم قونیہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی استنبول۔
سوال نمبر 21، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ الف 678 عیسوی، ب 680 عیسوی اور جیم 682 عیسوی میں۔ جواب اس کا ہے ب یعنی 680 عیسوی میں۔ صفحہ نمبر 218، سوال نمبر 22، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا عرصہ مدینہ کے گورنر رہے؟ الف 5 سال، ب 6 سال، جیم 7 سال۔ جواب اس کا ہے ب یعنی 6 سال۔ سوال نمبر 23، خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے کب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نامزد کیا؟ الف 715 عیسوی میں، ب 717 عیسوی میں اور جیم 718 عیسوی میں۔ جواب اس کا ہے ب 717 عیسوی میں۔ سوال نمبر 24، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں کس صوبے کے گورنر نے خارجیوں کے سردار بسطام کی ماتحتی میں ہونے والی شورش کو دبانے کے لیے نرمی اور شفقت سے سمجھایا؟ الف کوفہ، ب اسپین، جیم سندھ۔ جواب اس کا ہے الف یعنی کوفہ۔ 25، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حمص کے گورنر کو سرکاری بیت المال سے دینیات اور فقہ کے مسلمانوں کو کتنا وظیفہ دینے کی ہدایت کی؟ الف 100 دینار، ب 200 دینار یا جیم 300 دینار۔ جواب اس کا الف 100 دینار۔ سوال نمبر 26، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسپین کے گورنر الحر کو معزول کر کے کب اس کی جگہ سما بن مالک کو گورنر بنا دیا؟ الف 720 عیسوی، ب 719 عیسوی یا جیم 718 عیسوی۔ جواب اس کا ہے ب 719 عیسوی۔ 27، سوال نمبر 27، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ الف 39 یا 40 سال، ب 40 یا 41 سال اور جیم 41 یا 42 سال۔ جواب اس کا ہے ب 40 یا 41 سال۔ سوال نمبر 28، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے روزانہ کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ الف 1 درہم، ب 2 درہم اور جیم 3 درہم۔ جواب اس کا ہے ب 2 درہم۔ سوال نمبر 29، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسلامی لشکر نے کب فرانس میں پیش قدمی کر کے اس کے جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا؟ الف 716، ب 719، جیم 721 اور دال 723۔ جواب اس کا ہے 719 یعنی جزء ب۔ سوال نمبر 30، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس سپہ سالار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس سپہ سالار کا نام بتائیے جس نے خارجیوں کو شکست سے دوچار کیا؟ الف مسلمہ بن عبد الملک، ب یزید بن محلب یا جیم عطار بن سیار۔ جواب اس کا ہے الف مسلمہ بن عبد الملک۔ سوال نمبر 31، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کتنے اموی حکمران ہو گزرے ہیں؟ الف 4، ب 6، جیم 8۔ جواب اس کا ہے ب یعنی 6۔ سوال نمبر 32، یزید بن محلب نے جیل سے بھاگنے کے بعد کہاں پہنچ کر اموی حاکم کو گرفتار کر لیا؟ الف کوفہ، ب بصرہ اور جیم نجف اشرف۔ جواب اس کا ہے ب بصرہ۔ سوال نمبر 33، یزید ثانی کا انتقال کب ہوا؟ الف 722 عیسوی، ب 723 عیسوی یا جیم 724 عیسوی۔ تو جواب اس کا ہے جیم 724 عیسوی۔ سوال نمبر 34، بتائیے حشام کس کا بیٹا تھا؟ الف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، ب عبد المالک کا یا جیم یزید ثانی کا۔ جواب اس کا ہے ب عبد المالک کا۔ صفحہ نمبر 219، سوال نمبر 35، حشام بن عبد المالک نے کب انتقال کیا؟ الف 743 عیسوی، ب 744 عیسوی یا جیم 745 عیسوی۔ جواب اس کا ہے الف 743 عیسوی۔ سوال نمبر 36، بتائیے خلیفہ حشام نے 125 ہجری میں کتنی عمر میں انتقال کیا؟ الف 52 برس، ب 55 برس یا جیم 57 برس۔ تو جواب اس کا ہے ب 55 برس۔ سوال نمبر 37، بتائیے خلیفہ حشام نے امام ظاہری سے کتنی احادیث پر مشتمل مجموعہ مرتب کرایا؟
الف 200، بے 300، جیم 500 یا دال 400؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 400۔ سوال نمبر 38، ولید ثانی کے عہد میں یحییٰ بن زید نے اموی حکومت کے خلاف بغاوت کا پرچم کہاں بلند کیا؟ الف اصفہان، بے نیشا پور اور جیم حمص۔ تو جواب اس کا ہے بے نیشا پور۔ سوال نمبر 39، یزید ثانی نے 126 ہجری میں کتنی عمر میں انتقال کیا؟ الف 60 سال، بے 62 سال، جیم 63 سال اور دال 64 سال۔ جواب اس کا ہے دال 64 سال۔ 40، بتائیے ابراہیم بن ولید کا یزید ثالث سے کیا رشتہ تھا؟ جواب اس کے جواب ممکنہ جو ہیں وہ یہ ہیں، الف بھائی تھا، بے ماموں تھا، جیم چچا تھا۔ جواب اس کا ہے الف یعنی بھائی تھا۔ سوال نمبر 41، بتائیے کس علاقے کے لوگ مروان کی تخت نشینی کے مخالف تھے؟ الف عراق، بے شام اور جیم مصر۔ جواب اس کا ہے بے شام۔ سوال نمبر 42، مروان ثانی کے عہد میں ابو مسلم خراسانی نے کب بغاوت کی؟ الف 742 عیسوی، بے 744 عیسوی، جیم 746 عیسوی یا دال 747 عیسوی۔ تو جواب اس کا ہے 746 عیسوی یعنی جز جیم۔ سوال نمبر 43، بتائیے مروان ثانی عباسی کے جرنیل عبداللہ بن علی کو دریائے زاب کے کنارے شکست دینے کے لیے کتنی فوج لے کر آیا؟ 1 لاکھ، بے 1,20,000 یا جیم 1,40,000؟ جواب اس کا ہے بے 1,20,000۔